ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل وعلا في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین و سامعات، ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی لا شریک ذات کے لیے ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان ذات کے لیے ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کے عائد کردہ واجبات اور فرائض میں سے سب سے اہم اور بنیادی چیز، بلکہ تمام فرائض و واجبات کی قبولیت کی بنیادی شرط، وہ عقیدہ توحید ہے۔ انسان موحد ہو تو اس کے واجبات اور فرائض اور سنن اور مستحبات مستحسنات وہ قبول ہوتے ہیں۔ جس انسان کے دل کے اندر عقیدہ توحید موجود نہیں ہے، یا اس کے عقیدے کے اندر ذرہ برابر رتی برابر شرک موجود ہے، اللہ رب العزت اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتے، چاہے اس کا تعلق فرائض سے ہو، چاہے اس کا تعلق متوعات یعنی مستحبات میں سے ہو۔ یہ کھلی بات ہے، اللہ رب العزت شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ اور یہ عقیدہ توحید
ایک ایسی بنیادی کڑی ہے اور ایک اتنی ایسی بنیادی ضرورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ ڈسکس کیا ہے۔ مکہ کے 13 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اکثر مضامین کو توحید پر مبنی قرار دیا، اور قرآن پاک کی اکثر آیات شرک کی مذمت، اہل شرک کی مذمت اور شرک کی قباحت کے بارے میں نازل کی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل مکہ کے اندر سب سے بڑا مرض اور سب سے بڑی بیماری وہ شرک تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جس علاقے کے اندر، جس ریاست کے اندر اور جس دور اور جس عصر کے اندر جو بیماری سب سے زیادہ ہوگی اسی بیماری کا سب سے زیادہ علاج کیا جائے۔ آج عقیدہ توحید کو انتہائی معمولی حیثیت دی جاتی ہے، صرف ظاہری وضاحت کو دیکھا جاتا ہے۔ بھئی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ تو 5 ٹائم کا نمازی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی ہے۔ یہ سب سے بڑا شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کی سب سے بڑی سازش ہے۔ عقیدہ توحید کو کوئی بنیاد ہی نہیں بناتا، شرک کی مذمت کو کوئی مذمت ہی نہیں سمجھتا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، یقیناً جو نماز نہیں پڑھتا بہت بڑا مجرم ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور شرک نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت بھی ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک تھی، اور وہ کیا تھی؟ عقیدہ توحید۔ عبادت کے طریقے بدلے، نماز کے طریقے بدلے، زکوٰۃ و صدقات و عمرے کے طریقے بدلے، لیکن ایک طریقہ، ایک نصاب، ایک مضمون اور ایک آرٹیکل وہی رہا جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا۔ نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی، نہ اس میں کوئی ترمیم ہوئی، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا۔ وہی شرک جو آدم علیہ السلام کا شرک تھا وہ آج بھی امت محمدیہ کے اندر وہی شرک ہے، اور وہی عقیدہ توحید جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھا آج بھی وہی عقیدہ توحید ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اللہ فرماتے ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، ہر ایک کی دعوت ایک تھی، اللہ کو معبود مان لو اور طاغوت کا انکار کر لو، طاغوت سے بچ جاؤ، اللہ کو مان لو، غیر اللہ سے اجتناب کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا عقیدہ، سب کا نظریہ اور سب کی توحید ایک تھی، اور شرک اس دور میں بھی مذموم تھا اور آج بھی مذموم ہے، ساری کی ساری امتوں کے اندر مذموم رہا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ توحید ہے کیا؟ اللہ رب یاد رکھیں، توحید کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ کو بس اللہ مان لیتے ہیں، یہ توحید ہے۔ اللہ کو رب مان لیں، یہ توحید ہے۔ توحید اللہ رب العزت کو رب ماننا، توحید ربوبیت، سارا کچھ کرنے والا، نظام چلانے والا اور ہر کام کو مقررہ وقت پر مقررہ انداز میں کرنے والا مدبر، اس کو رب کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت اس چیز کے اندر، نظام کائنات کو چلانے کے اندر، پیدائش سے لے کر وفات تک، وفات کے بعد اٹھنے کے بعد سارے معاملات تک، ساری کائنات میں چلانے والی ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی رتی برابر اس کے اندر کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ عقیدہ توحید سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، یہ کہ توحید الوہیت۔ پھر جب رب مان لیا، ایک اللہ کو رب مان لیا، پھر عبادت کی جتنی اقسام ہیں،
عبادت کی جتنی اقسام ہیں، مثال کے طور پر دعا مانگنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ذبح کرنا، قربانی کرنا، پکارنا، حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا قرار دینا، ساری کی ساری عبادات کی اقسام وہ اللہ رب العزت کے لیے خاص کر دینا۔ اس کے علاوہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کو کس مشکل کشا، حاجت روا، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، قربانی کے لائق اور ذبح کے لائق نہ سمجھنا، یہ توحید الوہیت ہے جس کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات۔ اللہ رب العزت کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے عمدہ پیارے میٹھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو۔ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، خوبیاں، اللہ کے خصائص ہیں، ان خصائص کو، ان خوبیوں کو، ان ناموں کو اللہ کے ساتھ خاص کر دینا، اس کو کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات۔ اور کسی ایک بھی خوبی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر تقسیم کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اور شرک فی الاسماء والصفات، یا شرک فی العبادہ، یا فی الشرک فی الالہیہ، یہ اللہ رب العزت، یہ توحید اور شرک کی میں بنیاد کر رہا ہوں۔ اب توحید کی دعوت اتنی بنیادی دعوت ہے، اتنی بنیادی دعوت ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فاران کی چوٹی پر جو اعلان کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلا اعلان اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معبودیت، اس کا اعلان کیا، سب سے پہلا اعلان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصدین کو، اپنے رہبروں کو اور اپنے ایلچیوں اور اپنے نمائندوں کو جب علاقوں کے اندر بھیجا کرتے تھے، ان کو ترتیب بتاتے تھے۔ توحید کی دعوت سب سے پہلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّكَ تَقْدَمُ قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، اے معاذ تمہیں میں اہل کتاب کی طرف بھیج رہا ہوں، غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کی طرف بھیج رہا ہوں، آپ نے وہاں جا کر سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا درس، سب سے پہلی پکار جو لگانی ہے وہ یہ ہے، اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کو وحدانیت کے ساتھ اقرار کر لیں، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر لیں، یہ سب سے پہلی دعوت آپ کی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ بات آپ کی تسلیم کر لیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں، عقیدہ توحید صحیح کر لیں، شرک سے باز آ جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے تم پر 5 نمازیں دن اور رات کے اندر فرض کی ہیں۔ نماز کا درس بعد میں ہے، زکوٰۃ کا درس بعد میں ہے، حج کا درس بعد میں ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید۔ اور اس کے مقابلے کے اندر جو شرک آ جاتا ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، وہ نیکیوں کے اندر قابلیت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر صلاحیت کو کھو دیتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے، شرک کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت عمل قبول نہیں کرتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے واضح اعلان کیا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا شرک کی مذمت نہ کرو، توحید کو بیان نہ کرو، یقین مانے اب تو توحید کو بیان کرنا باقاعدہ ایک جرم بن چکا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، عقیدہ توحید کو اپنانے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق اور اس کی اطاعت کے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان جو فلاح و بہبود والا ہے، کامیاب انسان کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، اور پھر عمل صالح کو، نیک اعمال کو اور ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد لوگوں کے اندر دعوت کو پھیلاتا ہے اور اس کی دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ تو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد توحید کی اس تمام کی تمام اقسام کو اپنے اندر پرویا ہے، سمویا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہمیں اس کے اوپر غیور اور غیرت مند بننا ہوگا۔
لوگ بڑے آسانی کے ساتھ یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں، اور شرکیہ نعرے، شرکیہ پکاریں کرتے ہیں، شرکیہ پکارے کرتے ہیں، اس کے اندر اتنی دلیری ہے، اور ہم جواب کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار بھی نہیں کر سکتے۔ وحدانیت کا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے بن گئے، ہم مومن ہو گئے، اور تمہیں پھر آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا، اور آزمایا گیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد بس قولی ایمان لانے کے بعد، قولی ایمان لانے کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تم بھول گئے پہلے لوگوں کے بارے میں جن کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ اللہ کے بندوں، نبیوں کو قتل کر دیا گیا ہے توحید کی وجہ سے، نبیوں کو شہید کر دیا گیا توحید کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا توحید کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے گئے توحید کی وجہ سے۔ حملہ کنہوں نے کیا؟ سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، یاد رکھیں، سب سے پہلے تاریخ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات بولے گئے، وہ کسی اور نے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا تائے ابو لہب نے بولے تھے، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ صحیح بخاری فرمایا آپ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے ہیں، تمہارے لیے نعوذ باللہ اپنے بھتیجے کو کہا اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو، لہذا جماعتنا، اس توحید کی دعوت کے لیے ہمیں تم نے جمع کیا تھا۔ ہم تو 360 کو ماننے والے ہیں، 365 کو ماننے والے ہیں، تم ہمیں ایک ہی طرف لانا چاہتے ہو۔ ہمارا تو بارش کا خدا الگ ہے، ہمارا تو اولاد کا خدا الگ ہے، ہمارا تو روزی روٹی والا خدا الگ ہے، ہمارا تو دشمنوں کے اوپر بھاری کرنے والا خدا الگ ہے، ہم تو الگ الگ خدا رکھتے ہیں، تم ایک پر ہمیں جمع کرتے ہو اور ایک کے بارے میں ہمیں دعوت دیتے ہو۔ تبا لک یا محمد، اللہ رب العزت نے جواب دیا اور قرآن کی سورت بنا دیا، سورت لہب کو، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گستاخی کی گئی آن دا ریکارڈ، وہ توحید کی وجہ سے۔ تو توحید اتنی بنیادی دعوت ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے بھی ہر کوئی اپنا کام کرتا رہے، ہم دعوت نہ دیں، ہم ان کو ویلکم نہ کریں، ان کو بلائیں نہ، اس کو صحیح اور غلط کے متعلق آگاہی نہ دیں، بس وہ لگے رہیں، کسی کو چھیڑو مت، یہ بات بہت خطرناک ہے، اور یہ اپنے عقیدہ توحید کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جب انسان دعوت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر ایٹومیٹک اس کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ لوگ سرے عام شرک کی دعوت دے رہے ہیں، سرے عام، اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہر دور میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک توحید بیان کرنے والوں کو ستایا گیا، اور یہ آسان کام نہیں ہے، بیان کرنے والوں کو بھی اپنانے والوں کو بھی ستایا گیا، اور اس پر پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والوں کو آزمانا ہے، اس کے لیے آزمائش کے رستے کھولنے ہیں، آزمائش والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ ایک جملہ، اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اللہ اس لیے آزماتا ہے کہ اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور اپنے ایمان کے بول کے اندر جھوٹا کون ہے، یہ پتہ چل جائے، لوگوں کے سامنے بھی پتہ چل جائے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کون صادق ہے، کون کاذب ہے، کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی دل سے پڑھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ دنیا داروں کو دکھانا چاہتے ہیں یہ میرا ہے اور یہ کسی اور کا ہے۔ یہ توحید کی دعوت ہے اور شرک کی مذمت ہے۔ شرک کی مذمت اس قدر ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا۔ یہ اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اتنی حساسیت ہے اس کے اندر کہ انسان اس کو بھلے ہلکے میں لیتا ہے۔ زندگی کے اندر ایک مرتبہ
آبائی دین کو چھوڑ کر، میرے باپ دادا ایسے کرتے، یہ چھوڑ کر ایک مرتبہ اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ تیرے قرآن نے مجھے یہ کہا تھا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے مجھے یہ کہا تھا، میں اس کے مطابق اپنے عقائد بنا کے آیا ہوں، اسلاف امت نے جو عقائد ہمیں پیش کیے ہیں اس عقیدے کو اپنا کر تیرے متعلق جو نظریات ہمیں قرآن نے دیے تھے، تو نے جو خبریں دی تھی، اس خبروں کو اپنے سینے میں سمو کے آیا ہوں۔ اللہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میری خبریں ہیں، یہ میرا اقرار ہے۔ ہم اللہ کے ہاں انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں۔ لیکن یہ کہنا کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بھائی کرتے ہیں، میں اس لیے کرتا ہوں میرے باپ دادا کرتے تھے، میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بڑے کرتے تھے، یہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مسجد کے امام صاحب کرتے ہیں، یا میرا فلاں دوست کرتا ہے، یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے، سب سے خطرناک بات۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ دیگر گناہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ بڑی کھلی دعوت ہے، بڑی کھلی دعوت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے سارے کے سارے خاندان والوں کو بلا کر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر، اے فاطمہ، حالانکہ وہ ایمان والی تھی، فرمایا دنیا کے اندر کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہے، کوئی مال چاہیے، کوئی چیز چاہیے، تو آج دنیا کے اندر لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ سے تجھے میں نہیں بچا سکتا۔ وہ اپنے اعمال، اپنے عقیدہ، اپنا عمل لے کر جانا ہو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ اللہ سے تجھے نہیں بچا سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک جگہ پر 18 انبیاء کا ذکر کیا، ان کی فضیلت کو بیان کیا، آخر میں تعلیق کیا لگائی، آخر میں اللہ تعالیٰ نے نچوڑ کیا نکالا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے برگزیدہ ہستیاں بھی شرک کر لیں، یہ بھی شرک کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے، اگر یہ بھی شرک کر لیں اللہ ان کے اعمال کو بھی تباہ کر دے گا۔ بھائی نبیوں کا اللہ رب العزت نے اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی ایک ایسی اللہ رب العزت شرط لگاتا ہے کہ جس کا پایا جانا ناممکن ہے، پایا جانا ناممکن ہے، لیکن اللہ شرط لگا کر مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب نبیوں کے اعمال شرک کی وجہ سے برباد ہو سکتے ہیں تو ایک عام امتی، گناہگار امتی کے اعمال کیوں کر برباد نہیں ہو سکتے؟ اور کائنات کے سب سے اعلیٰ نبی سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، اے پیغمبر یاد رکھنا تو برگزیدہ ہے، اعلیٰ ہے اور سید ہے، سب کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی تباہ کر دے گا۔ اتنا سینسٹیو مسئلہ، اتنا اہم مسئلہ۔ اب شرک عام ہو رہا ہے، عام ہو رہا ہے شرک، اور لوگ ڈنکے کی چوٹ اس کو پھیلا رہے ہیں، اور ہماری بحیثیت مسلمان دعوت بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیں توحید اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے، اور اتنی اس کی برکت ہے دنیا کے اندر۔ لوگ روتے ہیں نا یہ جناب ہماری معیشت سٹیبل نہیں ہو رہی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں کو وزیر خزانہ بنا دو، فلاں کو وزیر بنا دو، فلاں وزیر اعظم بن جائے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، دو چیزیں اللہ کی قسم، دو چیزیں ہماری معیشت کو کھائیں گی، دو چیزیں۔ نمبر ایک شرک، جس علاقے کے اندر شرک ہوگا اللہ وہاں سے برکتیں اٹھا لے گا۔ برکت بھی ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کثرت، مال کا زیادہ ہونا، ایک ہوتی ہے اس کے اندر برکت آ جانا۔ تھوڑے مال سے اللہ رب العزت زیادہ فوائد دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جس علاقے کے اندر، جس دور کے اندر شرک کیا جائے وہاں سے اللہ رب العزت برکتیں اٹھا لیتا ہے، اور جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر فحاشی عام ہو جائے اللہ رب العزت اس سے اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ یہ دو چیزیں علاقے سے ختم کر دی جائیں، لیکن آج شرک کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ جو شرک کے اڈے ہیں، الیاذ باللہ،
جو شرک کے اڈے ہیں ان کو باقاعدہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے. اور آج بھی, یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, غالباً بنگلہ دیش کا ایک بچہ 15 یا 16 سال اس کی عمر ہوگی, اس کو صرف ایک تقریر کرنے کی بنا پر کہ اس نے یہ کہا کہ عقیدہ توحید اساس ہے, اور عقیدہ توحید کو چھوڑنے کے لیے ہمیں اگر کوئی حاکم مجبور کرے, اگر کوئی بڑا وزیر مشیر مجبور کرے, ہم عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں آزمائشیں آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, ہمیں ابتلاؤں کے اندر مبتلا کیا جائے, ہمارے مالوں کو غصب کیا جائے, ہماری جانوں کو چھین لیا جائے, ہماری اولادوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے, ہم عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑ سکتے. بچے نے یہ جرم کیا تھا. آپ یقین مانیں, چھوٹا سا معصوم بچہ جو ایک چھوٹا سا خطیب ہے, اس کو بیڑیاں ڈال کر اس کو جیل کے اندر ڈالا گیا. کیا جرم ہے؟ توحید کا جرم ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. جب نبیوں کو نہیں بخشا گیا, جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں بخشا گیا, تو امتیوں کا کیا حال ہے. اور یہ ایک اعزاز کی بات ہے, یاد رکھنا, اللہ رب العزت جس کو ابتلا توحید کی وجہ سے ابتلا میں مبتلا کرے, آزمائش کے ساتھ کی چکی میں گزارے, اور وہ اس پر صبر کر جائے, اللہ صبر کی توفیق دے دے, یہ اللہ رب العزت کی بڑی کرم نوازی ہے. تو توحید انتہائی سینسٹیو مسئلہ ہے. اب ایک بات, آخری بات, قرآن پاک کے اندر آپ ذرا اندازہ لگائیں, اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبیوں کا ذکر کیا, ان کی فضائل کو ذکر کیا, کب کسی کا نام لے کر فضیلت کو ذکر کیا, کسی کا بغیر نام کے فضیلت کو ذکر کیا. اور یاد رکھیں, نبی اپنی امت کا سب سے اعلیٰ فرد ہوتا ہے, پیغمبر سب سے اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے. اللہ کے ہاں اس سے بڑا عہدہ, اس سے بڑا منصب نہیں ہے. اللہ نے سارے نبیوں کے فضائل کو ذکر کیا, آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساروں کی فضیلت کو ذکر کیا. لیکن آپ غور کریں, جس نبی کی بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فضیلت ذکر کی ہے, اس کی قرآن پاک کے اندر اللہ نے بے بسی, اس کی فقیری, اس کی محتاجی کو بھی ذکر کیا ہے. کیوں؟ آپ دیکھ لیں, حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ذکر کیا, ابو البشر ہیں, سارے انسانوں کے والد ہیں, باپ ہیں, ان کو جنت میں ٹھہرایا, بڑی اعلیٰ منصب دیا, ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا, فرشتوں سے سجدہ کروایا, سارا کچھ. لیکن ان کی بے بسی کو بھی ذکر کیا. کہاں کہاں میرا نبی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا, روتا رہا, اپنی خطا پر پچھتاتا رہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر, اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے جان پر, اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ اللہ نے بے بسی کو کیوں ذکر کیا, ان کے رونے دھونے کو کیوں ذکر کیا, ان کے پچھتاوے کو کیوں ذکر کیا, ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو کیوں ذکر کیا, اور ان کے پریشانیوں اور مصیبتوں کو ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں. نوح علیہ السلام, طوفان آیا, سیلاب آیا, کائنات غرق ہو رہی ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا لخت جگر وہ ڈوب رہا ہے. اللہ سے دعا مانگتے, اللہ یہ میرا بیٹا, یہ تو میرے خاندان میں سے ہے, یہ تو میرا ہے, اللہ اس کو بچا لے. اللہ رب العزت, یہ جو کہتے ہیں نا کرنیاں بھرنیاں والے, یہ دینے والے, اولادیں دینے والے, یہ جو جتنی بھی فضیلتیں بنائی ہوئی ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی, اللہ رب العزت نے ان تمام کی تمام خوبیوں جو اللہ کے لیے تھیں غیر اللہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں, اللہ نے ان کا رد نبیوں کے ذریعے کروایا ہے. بیٹا ڈوب رہا ہے, اللہ سے دعا کی, اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے, اس کو بچا لے, اس کو میرے ساتھ سوار کر لے. اللہ رب العزت نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ نے فرمایا نوح, اے نوح, یہ بیٹا تیرا بیٹا ہے ہی نہیں ہے,
یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرا اپنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل غیر صالح، اس کے عمل صلاحیت نہیں رکھتے کہ یہ کشتی کے اندر سوار ہو۔ اور فرمایا اگر تو نے جو سوال کیا ہے، اگر تو نے یہ دعا دوبارہ کی تو لنکونن من الخاسرین یا من الظالمین، اللہ تجھے ظلم والوں کے اندر شامل کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہوئے کہا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے سوال سے کہ جس سوال کا مجھے علم ہی نہیں تھا، اللہ میں دوبارہ تجھے اپنے بیٹے کے بچاؤ کے لیے التجا نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، کیا اس کی فضیلت تھی، کیا فضیلت تھی، حکمران وقت کے سامنے کلمہ حق کہا، کیا فضیلت تھی، اللہ رب العزت نے ید بیضا دیا، کیا فضیلت تھی، اپنے لاٹھی کے ساتھ کتنے کام کرتے تھے، عصا کو پھینکتے تھے، اللہ رب العزت اس کو چلتا ہوا اژدہا بنا دیتا تھا، جادوگروں کا مقابلہ کیا، اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا، ہر طرح کی فضیلت دی، لیکن اللہ رب العزت نے بے بسیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا، قتل خطا، وہاں سے بھاگے، فرعون کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، علاقے سے بدر کر دیا گیا، وطن کو چھوڑ کر کسی اور دور دراز علاقے کے اندر چلے گئے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی اپنانے والا ہے، نہ کوئی کھلانے والا ہے، نہ کوئی چھت دینے والا ہے۔ وہاں کیا کہتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ سارے رستے بھول چکا ہوں، ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، دنیا دار دشمن بن چکے ہیں، فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کوئی سہارا ہے، اللہ اب سہارا ہے تو صرف تیرا سہارا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو تو نے خیر نازل کی ہے میں اس کے لیے فقیر ہوں، محتاج ہوں، درماندہ ہوں، محتاج ہوں، کلاش ہوں، اللہ سوالی ہوں، طالب غار ہوں۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کی طلب کو بھی پورا کیا، ان کو رزق بھی دیا، ان کو گھر والے بھی دیے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست بھی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ اللہ نے ان کو عطا کیا، اللہ رب العزت نے کوڑ زدہ کو شفا دینے کا ملکہ ان کو عطا کیا، معجزہ عطا کیا۔ ان سب معجزات کے باوجود اللہ رب العزت کے سامنے پریشان حال کھڑے ہیں، امت والے تنگ کر رہے ہیں، امت والے تنگ کر رہے ہیں، یہود نے حملہ کیا، اللہ بچا لے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جان کو بچانے کی بھیک مانگ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ کہ جو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، پرندوں کو مٹی سے بنا کر اس کو اڑا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان کو بچانے کی اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر وہ مچھلی والے کا ذکر بھی کیجئے، یونس علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلے اور علاقے سے نکلے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مچھلی کے پیٹ، فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں کے اندر پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور پھر رات کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، ان تمام کے تمام اندھیروں کے اندر انہوں نے اللہ رب العزت کو پکارا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، گناہگار میں ہوں، اللہ تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو میری حفاظت کر دے۔ اللہ رب العزت نے پھر حفاظت کی، مچھلی کے لقمے کو باہر کیا اور اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو زندگی دی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، سورت مریم کے اندر، سورت آل عمران کے اندر اور سورت انبیاء کے اندر اور دیگر سورتوں کے اندر اللہ رب حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا۔
ان کی بھی ضرورتیں تھیں، کتنی ضرورتیں تھیں. حضرت مریم علیہ السلام کو جب اللہ نے بے موسم پھل دیے، پوچھا زکریا علیہ السلام نے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ. یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر ایک اور امید جاگی. کیا امید تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ نے جو رحمت کی، اے پیغمبر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو بڑے مخفی انداز میں پکارا، اللہ سے دل کے اندر کال ملائی، رابطہ کیا. اللہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، ہڈیاں بالکل کمزور ہو چکی ہیں. اللہ سر سفید ہو چکا ہے، سر کے اندر چمک آ چکی ہے. اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما. اللہ اکبر. ہم یہ کہتے ہیں 1 سال اولاد مانگی، علاج کروائے اور پھر بھاگ جاتے ہیں ہم غیر اللہ کے پاس، پھر تعویذوں اور گھنٹوں کے پاس، پھر غیر اللہ کے پاس، پھر چادر چڑھانے پہنچ جاتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، پکارتے ہیں. اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا اس وقت تک اولاد دینا، اللہ کو منظور نہیں تھا. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام نے نہیں کی. وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں بالکل کمزور ہو چکی ہیں، اور بیوی بھی بالکل بانجھ ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں. اللہ اکبر. اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اللہ رب العزت نے پھر بشارتیں سنائی اور اللہ نے فرمایا کہ ہم تجھے یحییٰ دیں گے، اور یہ ایسا نام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج سے پہلے کائنات کے اندر یحییٰ نام نہیں رکھا گیا، یہ سپیشل ہم نے تمہارے بیٹے کا نام رکھ کے بھیجا ہے. او اللہ، یہ کیوں کیا اللہ نے؟ یہ سارے نبیوں کی بے بسیوں کا ذکر کیوں کیا؟ فضیلت بھی ذکر کی اور ان کی بے بسیوں کا بھی ذکر کیا. کیوں کیا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ کائنات کی سب سے افضل ہستیاں، کائنات کی سب سے اعلیٰ اور بالا ہستیاں اگر میرے در کی فقیر ہیں تو امتیوں تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہیں تمہاری ضرورتیں میں نہیں پوری کر سکتا. جب وہ اتنی اعلیٰ ہستیاں ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کسی نبی نے آج تک کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی نبی کے وسیلے سے نہیں مانگا ربی اللہم ربنا. اس طرح کے الفاظ پورے قرآن کے اندر ہیں. اللہ، اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، اے میرے الہ، اے میرے معبود، میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. اللہ میری ضرورت کو پورا کر دے. تو وہ اللہ ہماری ضرورتیں بھی پوری کرنے پر قادر ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا محتاج بنائے، اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے. اللہ ہمیں نبیوں کے عقیدے پر چلنے والا بنائے. اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر غیرت عطا فرمائے. اللہ عقیدہ توحید پر ہمیں قائم و دائم رکھے. اللہ اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. اور جو لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ ان کے ہدایت کے لیے ہمیں سامان بنا دے، ہمیں ذریعہ بنا دے، اور تاکہ ہمارا یہ عمل ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.